حضرت جابر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ، میں نے حضور علیہ السلام کو ان کے حج کے اندر دیکھا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ، حضور علیہ السلام کو ان کے حج کے اندر میں نے دیکھا۔ یوم عرفہ تھا، اور ایام حج میں یوم عرفہ تھا۔ حضور علیہ السلام اس اونٹنی پر سوار ہو کے لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے تھے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ میں ایسی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ لن تضلوا بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ دو چیزیں تم نے ضرور تھامنی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت اطہار ہے۔ یہ دو چیزیں جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارق فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا بعدی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے آپ۔ ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ احدہما اعظم من الآخر، حضور نے فرمایا ایک دوسری سے بڑی شان والی ہے۔ کون کون سی وہ دو چیزیں ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ ایسی لمبی رسی ہے من السماء الی الارض، جو آسمانوں سے زمین تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرمایا یہ ایک ایسی رسی ہے جو آسمانوں سے زمین تک پہنچی ہوئی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا۔ وعطرتی اہل بیتی، اور میری اہل بیت اطہار ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ، یہ کبھی آپس سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ آ کے میں محمد مصطفیٰ سے ملیں گے۔ یہ آپس سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ نہ قرآن اہل بیت اطہار سے جدا ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت نبوت قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں۔ میں کبھی آپس سے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب تم خیال کرنا کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ یہ خیال اب تم نے کرنا ہے کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ساتھ میدان کرب و بلا کے اندر جو سلوک کیا گیا وہ سب کے سامنے آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرما دیا کہ میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور پھر حضور نے یہ بھی بتایا کہ ان دو چیزوں کو لازم پکڑنا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ملتا ہے کہ میں دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک رب کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور حسنین کریمین سے پیار کرنا یہ بھی مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، ان کا ادب و احترام کرنا یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اب حسنین کریمین جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں،
جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم سونگا کرتے تھے، جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم منبر سے اپنا خطبہ چھوڑ دیا کرتے تھے، وہ حسنین کریمین جنہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے، اور پھر حسین تو وہ ہیں جن کے لیے نانا جان اپنے سجدوں کو طول دیا کرتے تھے۔ حضور نے فرمایا دو چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت اطہار ہے، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہو پاؤ گے۔ اور ساتھ ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے یہ تم نے غور و فکر کرنی ہے۔ اور جنہوں نے اہل بیت اطہار کی قدر و قیمت کو جانا، انہوں نے اہل بیت اطہار پہ اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، انہوں نے اپنی جانوں کو اہل بیت اطہار پہ قربان کیا ہے۔ یحییٰ نامی ایک یہودی تھا، جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کے سر انور کو جس وقت یزید کے دربار میں پیش کیا جانے لگا، راستے میں یہ یحییٰ نامی یہودی قافلے والوں کو دیکھتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے یہ سر کس کے ہیں اور یہ قافلہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم سرکاری ملازم ہیں، ہم فوجی ہیں، اور یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ فوج کا قافلہ ہے۔ اور پوچھا یہ سر کس کے ہیں؟ سب سے آگے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور تھا۔ بتانے والے نے بتایا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا حسین ابن علی یہ فاطمہ الزہرا کے جو بیٹے ہیں؟ بتانے والے نے آگے سے جواب دیا ہاں، امام طبری نے اس روایت کو مفصلا نقل کیا ہے۔ کہا ہاں جی یہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہے۔ اس یہودی نے کہا پھر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نواسے ہوئے۔ اس نے کہا ہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نواسے ہیں۔ یہودی یحییٰ پوچھتا ہے ان کو پھر شہید کیوں کیا ہے؟ یزیدی فوجی آگے سے بتاتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے بغاوت کی تھی۔ اس یحییٰ نے دیکھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو سر انور تھا وہ جنبش کر رہا ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قریب آتا ہے، جس وقت قریب آتا ہے کان لگاتا ہے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے یہ آواز آ رہی تھی، یہ آیہ کریمہ تلاوت ہو رہی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے یہ آواز آ رہی تھی۔ وہ یہودی ہو کے وہ یہ کہنے لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لاڈلے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے نواسے ہیں، تم نے اتنا ظلم کیا آل رسول پہ۔ اس نے لعن طعن کی ان پہ، اور اس کے پاس جو کچھ تھا وہ امام زین العابدین کے پاس جا کے پیش کیا۔ امام زین العابدین نے فرمایا اس کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اسیر ہیں، ہم قیدی ہیں۔ اور پھر جس وقت اس نے لعن طعن کی نا یزیدیوں پہ، یزیدیوں نے کہا یہاں سے ہٹ جا ورنہ ہم تجھے مار ڈالیں گے۔ اس نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور تلوار نکال کے کہنے لگا اگر تم نے مارنا ہی ہے تو بے شک مارو، لیکن یہ جو چہرے ہیں یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں۔ 5 فوجیوں کو یزیدیوں کو وہاں پہ واصل جہنم کرتا ہے، اور پھر خود زخمی ہوتا ہے تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر امام زین العابدین کے قریب جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ آپ کے نام پر لڑا ہوں، آخری سانسیں ہیں، آپ اپنے نانا کا کلمہ پڑھائیے اور دین اسلام میں مجھے بھی داخل کیجیے۔
سر کٹا کر بھی تلاوت وہ کیا کرتے ہیں جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری آل بیت اطہار اور قرآن یہ کبھی آپس سے جدا نہیں ہوں گے، تو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے نیزے پر بھی قرآن پڑھ کے سنایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت مفصلاً ملتی ہے اس حوالے سے، اس کو بھی امام طبری نے نقل کیا ہے۔ جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور شام کے قریب پہنچا نا، شام میں بھی مسلمان تھے، شام کے قریب جس وقت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور پہنچا، اب انہوں نے یزیدی لشکریوں نے یہ چال چلی، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ہم کوئی کاری آگے آگے کر دیں جو قرآن پڑھتا رہے، خوبصورت آواز میں وہ قرآن پڑھے اور دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کی صفوں کے اندر مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والے ایسے ایجنٹ ہمارے درمیان موجود ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں اور مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑانے میں ہمتاً وہ مصروف رہتے ہیں۔ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ایسا کوئی قاری جو خوبصورت آواز میں قرآن پڑھ سکتا ہو اس کو آگے کر لیتے ہیں، وہ قرآن پڑھے گا اور لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، اور ہم سے اگر کوئی پوچھے گا یہ سر کس کے ہیں تو ہم کہیں گے کہ بادشاہ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی تھی، یہ باغیوں کے سر ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں سہل بن عمر، اس راوی کا نام ہے، وہ کہتا ہے میں دمشق میں تھا، سہل بن عمر کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو دیکھا، واللہ رأیت رأس الحسین، اللہ کی قسم میں نے حسین علیہ السلام کے سر انور کو دیکھا، حین حملا، جس وقت ان کے سر انور کو نیزے پہ لٹکایا ہوا تھا، وَأَنَا بِدَمِشْقٍ، اور کہتا ہے میں خود دمشق کے اندر تھا، وَبَيْنَ يَدِ الرَّأْسِ رَجُلٌ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَافِ، اور اس سر کے آگے آگے ایک آدمی تھا جو سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا، وہ جسے انہوں نے آگے کیا تھا کہ یہ تلاوت کرے، پتہ چلے کہ مسلمانوں کا یہ گروہ ہے، وہ آگے آگے جو تلاوت کر رہا تھا سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا، یقرأ سورۃ الکاف، وہ سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا، اور ایک روایت میں ملتا ہے جس وقت وہ تلاوت کرنے لگا ادھر سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے تلاوت کی آوازیں آنے لگ گئیں، وہ سورہ کاف کی تلاوت کر رہا تھا، حتی بلغ قولہ تعالی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ پہنچا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور جنگل والوں کا یہ واقعہ کتنا عجیب تر ہے، اصحاب کہف کا واقعہ کتنا عجیب تر ہے۔ جس وقت اس آیہ کریمہ پر وہ قاری پہنچتا ہے، فَانْطَلَقَ اللَّهُ الرَّأْسَ بِلِسَانِ ضَرْبٍ، راوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت عطا فرمائی، فَانْطَلَقَ اللَّهُ الرَّأْسَ، اللہ نے اس سر کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، بلسان ضربن، اس زبان کے ساتھ جو ان کے سر انور میں موجود تھی، فصیح و بلیغ انداز کے ساتھ بولنے کی قوت عطا فرمائی، وقال اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے آواز آتی ہے، تم تعجب کر رہے ہو اصحاب کہف پہ، بے شک اس کا تعجب بنتا ہے،
لیکن سنو، اس سے زیادہ بھی تعجب والی بات یہ ہے کہ مجھے شہید کیا گیا اور پھر میرے سر کو نیزے پہ لٹکایا گیا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سر انور وہ ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پہ تلاوت کلام پاک کرتا ہوا، اور ایک نہیں کئی روایات ملتی ہیں اس حوالے سے۔ اور ان سیرت نگاروں سے جو متفق ہیں، ایک تو یہ ہوتا نا یہ فلاں کا ہے فلاں کا ہے، جو متفق ہیں جن کو سب مانتے ہیں، ایسے سیرت نگاروں نے بھی وہ روایات نقل کی ہیں کہ جن میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور سے تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ اور صرف یہیں تک ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گھرانے کا کوئی بھی فرد ہو، وہ قرآن کا قاری بھی ہے، وہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے۔ اور اس کا ثبوت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیا۔ جس وقت یزید کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام کو لایا گیا، فرزند امام علی مقام امام حسین جس وقت یزید کے دربار میں آتے ہیں، یزید نے پوچھا ان کو کیوں نہیں قتل کیا، ان کو کیوں نہیں قتل کیا؟ تو اس وقت یزیدیوں نے آگے سے جواب یہ دیا، اس وجہ سے کہ یہ بیمار تھے، یہ میدان جنگ میں نہیں آئے، اس وجہ سے ہم ان کو قید کر کے لے آئے ہیں۔ وہاں پہ ایک یہودی اور ایک عیسائی سفیر تھے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے، وہ موجود تھے۔ عیسائی کہنے لگا ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا جو کھر ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے اس کو شیشوں کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے، لوگ دور دراز سے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کے گھوڑے کا کھر ہے، اس کی ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے گھرانے پر اتنا ظلم کیا ہے، لعنت ہو تم پہ۔ اسی طریقے سے جو یہودی تھا، وہ یہودی کہنے لگا کہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کی 70ویں پشت کے اندر ہوں۔ کتنی پشت؟ 70ویں، 70 پشتیں گزر چکی ہیں۔ کہتے ہیں میں حضرت عزیر علیہ السلام کی 70ویں پشت میں ہوں، لیکن اس کے باوجود دور دراز سے لوگ آتے ہیں، مجھے ملتے ہیں، میری خدمت کرتے ہیں، میرا ادب بجا لاتے ہیں، اور تم ملعونوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے لخت جگر کو شہید کیا ہے۔ یہ دونوں سفیر جو تھے وہ یزید کو اور ان کی فوجیوں کو برا بلا کہتے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں۔ دربار یزید میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ یزید نے جس وقت دیکھا کہ حالات بگڑ سکتے ہیں، اس نے فوراً بلند آواز میں کہا او نوجوان تو کون ہے؟ حالانکہ پہلے بتا چکے تھے، لوگوں کی توجہ کو ہٹانے کے لیے اس نے فوراً کہا او نوجوان تو کون ہے؟ امام زین العابدین نے کہا انا علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب، میں علی ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں، ابو طالب کا پڑپوتا ہوں۔ امام زین العابدین نے جس وقت اپنا تعارف پیش کیا، کہا دیکھو تمہارا باپ نعوذ باللہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے مقابلے میں آئے، ان کا نام و نشان تک نہ رہا، اور اس نے اپنے زانوں پہ ہاتھ مار کے یوں ہاتھ مار کے اس نے کہا اب دیکھو حکومت کس کی ہے۔ اور روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ
کہ اسلام شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے جس بادشاہ کو جوتا پڑا ہے وہ یزید ہی تھا. سب سے پہلے یزید کو جوتا پڑا. اور آج جن ظالم اور جابر حکمرانوں کو جوتے پڑتے ہوئے دیکھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی صنف ان میں بھی موجود ہے جس کی وجہ سے غریب عوام تنگ آ کے ان کو جوتے دکھاتی اور جوتے مارتی ہے. امام زین العابدین کے سامنے جس وقت یزید نے اپنی زبان کو دراز کیا، اس نے کہا دیکھو تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے. تو امام زین العابدین قاری قرآن تھے نا، حسین کے لخت جگر تھے. آپ نے یہ آیات مقدسہ تلاوت کی، فرمایا وما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. امام زین العابدین آپ فرمانے لگے، اللہ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت، جو کوئی مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم یا تمہاری اپنی جانوں کے ذریعے سے جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تمہاری جانوں میں جو تکلیف آتی ہے، فی کتاب من قبل ان نبرہا، وہ تمہیں بعد میں مصیبت پہنچتی ہے، ہم نے اسے لوح محفوظ کے اندر پہلے محفوظ کیا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ جو تم سے فوت ہو جائے اس پر تمہیں افسوس نہ ہو، جو نعمت تم سے چلی جائے اس پر تمہیں کوئی افسوس نہ ہو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اس پر اترائے بھی کوئی نہیں جو اللہ تمہیں نعمت عطا فرمائے، اس پر کوئی اترائے بھی نہیں. واللہ لا يحب كل مختال فخور. اور اس نے یوں زانوں پہ ہاتھ مار کے کہا تھا نا آج حکومت کس کی ہے. تو امام زین العابدین نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور اس کے منہ پہ گویا تمانچہ لگا، کہا اللہ ہر متکبر کو اور فخر کرنے والے اترانے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا.